کم 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہم انی اسألک علما نافعا بھی پڑھی 3 دفعہ پڑھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھی. دروشی پڑھیے کیونکہ جمعے کا دن دروشی پڑھنے کا دن ہے. کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مہینے کی بات پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی. تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر، صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کرے تو بہت ہی مفید ہوگا. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے. اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں، شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کو مانیں. اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کمن لا ذنب لہ. اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں، پاسٹ میں، جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، بار بار آپ کو پریشانی ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہے کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور ایوارڈ اس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں. یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لیے نفل پڑھیں، اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں. اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں، یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے، یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے اپنے مستقبل کا، بڑھاپے کا، آخرت کا، تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار. کیونکہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے. انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں
لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے، بار بار وہی غلطی دوسرے کی دہراتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو رلاتے رہتے ہیں، یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے. وہ خوشی سے معاف کرتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں. اور ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، التوابون ہیں. اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. یعنی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گی. اور خصوصاً جب انسان استغفار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے. اسی طرح اپنی بک آف ڈیڈ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا کس درجے کا سامنے آئے گا، اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی، ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے، کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی، اریز ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی. جیسے بچے کام کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں، پھر اگر کوئی ایکسٹرا ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراً ربڑ لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں، یا وائٹنر لے کے اس کو، کہ یہ نظر نہ آئے. تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگا ہی بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی استغفار کا وائٹنر پھیر دیں، اور اتنا خوبصورت رجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے. جیسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے نا کہ ایکسیلنٹ، بہت ہی بہترین ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری بھی دی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں، اللہ سے معافی مانگے، اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں. انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کی ان سب کو جمع کریں، تاکہ کوئی کسر نہ چھوڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور بعض اوقات ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، تو ہم سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور عام طور پر جو کثرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا اتنا زیادہ اجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو صحرا میں کھوئی ہوئی اونٹنی مل جاتی. تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور جی بھر کے گناہ کر لوں. نہیں، مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر، اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے. اور منافق جو ہوتا ہے یا فاجر، وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے، یعنی اسے معمولی سی چیز ہے. اور پھر صبح شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے، اور ہر مجلس کے اختتام پر، جیسے حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بھول چوک تو لازم ہے، ہو ہی جاتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی. تو ایسی ساری چیزوں اور کمیوں کوتاہیوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر استغفار میں ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مدین کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی چیز کا سوال کیا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ڈائریکشن عطا کرے گا، صحیح راستہ عطا کرے گا. کیونکہ کسی بھی معاملے میں صحیح راستے کا مل جانا اور صحیح طریقے کا معلوم ہو جانا اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ جان لینا،
نہایت ضروری ہے. اسی پر ہی انسان کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں، اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیے، مجھے بھی کچھ بھلائی عطا کیجیے، مجھے بھی رشد دیجیے. یعنی میں آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں. تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اللہ سے رشد مانگے کہ اے اللہ، جو بھی میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن مجھے لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں شادی کس بچے کی کرنی ہے، یا پھر دینی معاملات ہیں، مثلاً رمضان آ رہا ہے، رمضان گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا مجھے فائدہ دے گا، میرے دن کیسے گزرنے چاہیے، میری راتیں کیسی گزرنی چاہیے، میری عبادت کیسی ہونی چاہیے. تو ان تمام معاملات میں بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اور پکار کر رشد مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان دنوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم واقعی وہی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھا لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کے بعد نیکسٹ رمضان ملتا ہے یا نہیں. اللہ ہم سب کو لمبی زندگی اور نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور اس میں ہمیں بہت کچھ کمانے کا اور بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا. لیکن ان حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے تقویٰ. ہم کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمیں رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو گویا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اپنے لیے تقویٰ کا سوال کریں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اے اللہ تو میرے دل کو تقویٰ عطا کر اور تو اسے پاک کر، تو اسے تزکیہ عطا کر، اور تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی ان چیزوں سے جو میری روحانی ترقی یا دینی ترقی یا آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں میں اپنی کوشش سے دور کر سکوں. تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے صحیح رہنمائی عطا کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. رمضان میں بھوکا پیاسا رکھنے کا اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے کا اصل مقصد، اصل مطلوب، اصل غرض یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی متقین ہی کے لیے ہے. یہ لفظ تو ہم عام طور پر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یعنی تقویٰ ہے کیا. ہم سب بچپن سے تقویٰ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں اور ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقویٰ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وقع یقی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، بچنا، بچانا. گویا تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تو نقصان دہ چیزیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھائی برائی کی پہچان رکھتی ہے، ہمارے اندر فائدے اور نقصان کی
ایک میزان اور ایک کرائیٹیریا رکھ دیا ہے. جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم سب اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں کس چیز میں فائدہ ہے, کس چیز میں نقصان, اس کے معاملے میں عام طور پر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے, اور اگر ہوں بھی تو بعض اوقات ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے ہم سب کو علم نافع کی ضرورت رہتی ہے, فائدہ مند علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ خالص پیور علم ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے, اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دے دی گئی ہے. اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت گریٹ کریشن پلان ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان و زمین نہیں اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں نہیں بنائی, بلکہ انسان کو پیدا کیا اور ہم سب کے لیے یہ نعمتیں رکھی, لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے رکھا, اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کو راضی کرنا. جب انسان اس کو راضی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ انعام دیتا ہے, اور وہ انعام اس کی رحمت جنت کی شکل میں ہے جس میں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے. وہ ہے اصل لائف, وہ ہے اصل زندگی, وہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن وہاں تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم وہی ڈائریکشن, وہی راستہ, وہی طریقہ اختیار کریں جو اس راستے کو جاتا ہے, اور اس کو ایک ہی راستہ جاتا ہے, بہت سے راستے نہیں جاتے, اور اس راستے کو اختیار کرنا ضروری. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہوں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. کراچی کے پلین میں بیٹھ کر اگر انسان سوچے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو یہ امپاسبل ہے. اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا, اس کی رضا تک پہنچ جائے گا, تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی, کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ, غلط راستوں, غلط گفتگو, غلط کاموں, غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر, اخلاص کے ساتھ. جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے, اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی, اس ساری دنیا کی اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا, اپنے رب کی محبت حاصل کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد, تقوی اپنانے کے بعد. اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے, اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جایا جائے. گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے, اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے, تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں, اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں, اولین و آخرین, ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب سے مطلوب ہے, ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی, ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے۔ جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی۔ اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو، کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی۔ ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، کیونکہ انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گی۔ لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اجل ہو جاتے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے، اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے۔ مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا، آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے۔ جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر، عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے، اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا۔ یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص، اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے، اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے۔ پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح تقویٰ اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، بندوں سے نہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی یہ تقوی کوئی خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے، اس ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ دوسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے. آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا. کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے، اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا. نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام میں ہوئے. دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو. تیسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرا برابر برائی سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا، مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے. صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقویٰ رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے. لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے. جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی. اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی. یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں، لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ وہاں رہے گا ہی نہیں. اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے۔ یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی۔ غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، اس کی حالت بدلتی رہتی۔ اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں، کوئی برا آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ اس پر، اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی، پورے کا پورا پھر انسان میرا ہی ہے، کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم سنتے وہ اسی طرح ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا، اور ادھر سے اس کو باہر نکالا، اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا، صاف کر لیا۔ پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ ڈاٹ لگتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے اندر بے حسی آتی، اندھیرا آ جاتا ہے، سیاہی ایک اندھیرا لاتی۔ پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو پہننے میں آتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے، نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر ایک چبھن ہوتی ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو جب انسان رجوع کرنے لگتا ہے، پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی مانگ لیتا ہے، ایگو سے باہر نکل آتا ہے، تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ مرحلہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا متقی، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، خیانت نہ ہو، حسد نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، اور نہ کسی اور چیز میں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ اپنے دل پر نظر ہونی چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ہر وقت ضروری ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو، بوجھل پن محسوس ہو، اداسی محسوس ہو، بے چینی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، فوراً اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے آگے روئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کے تو کوئی قریب